ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم بچوں کے لیے ایک کہانی لے کر آئے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک لالچی انسان کی۔ تو آؤ بچوں، کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک امیر کسان ہوا کرتا تھا۔ اسے دولت اکٹھی کرنے کا بے حد شوق تھا۔ جب بھی اس کے پاس کچھ رقم جمع ہوتی، وہ اس کو ایک تھیلی میں سونے کے سکوں کی شکل میں جمع کر لیا کرتا تھا۔ جب بھی وہ کوئی کاروبار کرتا تو اس میں دھوکہ دہی سے کام لیتا تھا۔ ایک ایک پائی پر اس کی جان نکل جایا کرتی تھی۔ ہمیشہ دوسروں کا حق کھانے میں اسے کوئی بھی شرم محسوس نہیں ہوتی تھی، اور اکثر بے ایمانی اور دھوکہ دہی سے اپنی دولت بڑھانے کی دھن اس پر سوار رہا کرتی تھی۔ کبھی تو وہ بے ایمانی کرتا، کبھی کسی کی رقم لے کر اس کو واپس نہ کرتا، اور کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا کر کے اس سے ہرجانہ لے لیا کرتا تھا۔ غرض اسے کوئی فکر نہیں تھی کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے یا پھر کوئی اس کی وجہ سے تنگ ہو رہا ہے۔ بس وہ اپنی ہی دھن اور دھونس میں رہتا تھا۔ پیارے بچوں، ایسا کرتے کرتے اس نے اتنی دولت اکٹھی کر لی تھی کہ اس کی تھیلی سونے کے سکوں سے بالکل بھر گئی تھی۔ اب وہ ہمیشہ اس تھیلی کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتا تھا۔ جہاں بھی وہ جاتا اس تھیلی کو اپنے ساتھ ہی رکھتا تھا، اور ہمیشہ لوگوں کو وہ تھیلی، خاص طور پر غریب لوگوں کو دکھا دکھا کر ان پر اپنا رعب ڈالنے کی کوشش میں رہتا اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ پیارے بچوں، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ کہیں سفر پر جا رہا تھا کہ اس کا گزر ایک دریا کے پل سے ہوا۔ پل سے گزرتے ہوئے اس کی تھیلی، جو کہ سونے سے مکمل طور پر بھری ہوئی تھی، دریا میں جا گری۔ اس پر وہ بہت مایوس ہوا، کیونکہ پانی بہت ہی گہرا تھا اور اسے تیرنا نہیں آتا تھا۔ وہ وہیں بیٹھ گیا اور بیٹھ کر رونے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک سادہ اور شریف انسان کا گزر ہوا، تو اس نے اسے روتے دیکھا تو اس سے اس کے رونے کی وجہ پوچھی۔ اس نے جواب دیا، میرے سونے کی بھری ہوئی تھیلی پانی میں گر گئی ہے اور مجھے تیراکی نہیں آتی۔ لالچی شخص نے اسے کہا کہ اگر تم میری یہ تھیلی مجھے نکال کر دے دو تو میں تمہیں اس تھیلی میں سے آدھا سونا انعام دوں گا۔ اس شریف آدمی نے اس کی مدد کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر دریا میں چھلانگ لگا دی۔ چونکہ اسے تیراکی بہت اچھی طرح سے آتی تھی، اس لیے وہ اس شخص کی تھیلی نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب لالچی شخص کو اس کی تھیلی مل گئی تو اس کی نیت میں کھوٹ آ گئی، اور اس نے ایک ترکیب لگائی کہ اس سے پہلے کہ یہ آدمی مجھ سے اپنا انعام مانگے، میں اسی پر ایک الزام لگا کر اس سے مزید کچھ دولت حاصل کر لیتا ہوں۔ تو اس نے ایسا ہی کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ آدمی جس نے اسے اس کی پانی میں گر جانے والی تھیلی نکال کر دی تھی کچھ کہتا، اس نے کہنا شروع کر دیا کہ تم چور ہو۔ میری اس تھیلی میں ایک بہت ہی قیمتی ہیرا تھا جو تم نے چوری کر لیا ہے یا پھر کہیں چھپا دیا ہے۔ تم مجھے یا تو وہ ہیرا واپس کر دو یا پھر اس کی رقم ادا کرو۔ کچھ ہی دیر میں وہاں کچھ اور لوگ بھی جمع ہو گئے اور یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا۔ جج صاحب نے جب دونوں کے بیانات سن لیے تو ان کو اصل حقیقت کا اندازہ ہو گیا۔ اس پر جج صاحب کو بہت غصہ آیا، اور انہوں نے وہ تھیلی جس میں سونے کے سکے اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ اس میں ایک سکہ بھی اور نہیں رکھا جا سکتا تھا، عدالت میں موجود ان تمام لوگوں کو دکھائی اور فیصلہ کیا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے کہ اس میں ایک ہیرا بھی موجود تھا، اور دوسری بات یہ کہ تھیلی جس شخص کو دریا سے ملی ہے اسی کی ہے۔ لالچی شخص کو اس میں سے کچھ بھی نہ دیا جائے۔ یہ کہتے ہوئے جج صاحب نے وہ تھیلی اس شخص کے حوالے کر دی جس نے دریا میں غوطہ لگا کر نکالی تھی۔ اس طرح اسے اس کا انعام مل گیا، اور لالچی شخص کو اس کی لالچ کی بہت بری طرح سزا ملی۔ تو بچوں، نتیجہ یہ نکلا کہ لالچ بہت بری بلا ہے۔ اسی طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل انفو پوائنٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے۔